بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا، کیا علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ روایت یا اس جیسی روایت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اس جیسی روایتیں بہت عام ہو گئی ہیں، وعظوں میں سننے کو ملتی ہیں، اور لوگ علماء کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایک عام آدمی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا ولی ہو، ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کہ اس کو نبیوں کا درجہ دے دیا جائے۔ اس قسم کی روایات سے قادیانیوں وغیرہ کو موقع ملتا ہے، وہ اس جیسی روایات کو لے کر قادیان جیسے لعین آدمی کے لیے نبوت کے اس بات نبوت کے دلائل لیتے ہیں۔ نبوت ایک ایسا عالی مقام ہے جس سے کسی دوسرے طبقے کے حامل افراد کو، چاہے وہ طبقہ کتنا ہی معزز اور کتنا ہی مکرم کیوں نہ ہو، انبیاء کی طرح ان کو نہیں کہہ سکتے۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتے ہیں، اور دوسرا آدمی اس شرف سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ آدمی جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، وہ آدمی جس سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو احکام دے رہے ہیں، وہ انسان جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو احکام دے رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی نبی کے برابر کا شخص آ سکتا ہے۔ اس قسم کی موضوع روایتوں سے دجال قادیان اور اس کے ہم نواؤں کو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ملتے ہیں، لیکن چونکہ یہ روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، علامہ زرخشی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چونکہ روایت ہی موضوع ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کی دلیلیں حجت نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے علماء کی نبوت میں بالخصوص جو فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ کسی پہلی شریعت کی محتاج نہیں ہے اور بعد کی شریعت کی بھی محتاج نہیں ہے، بعد کی کوئی شریعت آنے ہی والی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ پہلے نبیوں کی محتاج تھی نہ بعد کے نبیوں کی، کسی نبی کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے خود حضرت ہارون علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل ہی ہوئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی شخص مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نبوت کے مقام کو تو کیا، ولایت کے مرتبے کو بھی کوئی بھی اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اپنے دل سے اقرار نہ کر لے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی مبعوث ہوں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بہت سارے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک بازاری گپ ہے، یعنی بازار میں بیٹھ کر کوئی بول دیا اور وہاں سے چل پڑی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو یہی کہتے تھے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی فتویٰ لکھا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، کسی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث تو ہو سکتے ہیں لیکن علماء کو نبوت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور بھی بہت ساری علماء کی فضیلتیں ہیں،
اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ایسی روایتیں جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، گڑی گئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو ان روایتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ احتیاط یہی ہے کہ اس کو نہ بیان کرے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو سکتے، انبیاء بنی اسرائیل سے افضل بھی نہیں ہو سکتے۔ علماء علماء ہیں، نبی نبی ہے، نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے اور امتی کا درجہ بہرحال کسی بھی نبی کا امتی ہو اس کا درجہ کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔